الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأتموا الحج والعمرة للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم حج اور نماز کے معارف سے متعلق بات کریں گے۔ چھوٹے بچے جب کسی مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، مکتب میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو 5 پلرز آف اسلام بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تاکہ ان کو ہماری ایک بیسک جو اسلامک سٹرکچر ہے وہ سمجھ میں آ سکے، کیونکہ یہ بالکل بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے کسی بھی عمارت کی ایک بنیاد ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر ویٹ بیئرنگ سٹرکچر کو بنایا جاتا ہے سب سے پہلے، جس نے پوری بلڈنگ کا وزن اٹھانا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے اگر ویٹ بیئرنگ کسی بھی سٹرکچر کو گرا دیا جائے، کیا جیسے کہ گھر کے اندر بعض دیواریں ایسی ہوتی ہیں، اس کے اندر ایسا مضبوط لکڑی لگائی ہوتی ہے جو اس گھر کا وزن اٹھا رہی ہوتی ہے، اس کو ویٹ بیئرنگ پلرز کہتے ہیں۔ اگر اس پلر کو نکال دیں بیچ میں، تو اب گھر جو ہے اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ گھر اگر اس کے اندر کوئی دیمک لگی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو خریدنے والا نہیں خریدتا کہ یہ تو گھر ہی ٹوٹ جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، بیکار گھر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی اگر آپ نے بزنس بنایا ہے یا کوئی ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن بناتے ہیں، اس کے اندر بھی اسی طرح سے اس کے مقاصد جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، جس کے وجہ سے تمام لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اور ان مقاصد کے مطابق وہ جو ہے اپنی زندگی کو اور وہاں کے فائدوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح ملک ہوتے ہیں، ان کا آئین ہوتا ہے اور اس آئین کے مطابق وہ ملک جو ہے اس کا سٹرکچر بنتا ہے۔ وہ اگر وہ آئین ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، اگر جو ہے اس کو فالو نہ کیا جائے، اب یہ ملک کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور اس میں رہنے والے ساروں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے شریعت کا ایک نظام ہمیں عطا فرمایا اور اس کو اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ذریعے نازل ہوا، آپ کی سنت کے ساتھ جو ہے لوگوں تک یہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کیا، اور آج 1400 سال سے یہ دین اسلام ہمارے تک پہنچ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے، اس سے متعلق سب سے پہلی بات ہے کہ بنی الاسلام علی خمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر جو ہے، اس گھر کے اندر یا اس شخصیت کے اندر اسلام موجود ہے۔ اگر جو ہے ان 5 چیزوں کو میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیتے ہیں تو اب یہ ڈیفیکٹڈ ہوگا، اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہیں، جس پہ میجر ویٹ بیئرنگ یا میجر بنیاد آپ کہہ لیں، اور جو دوسرے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے سپورٹنگ چیز ہوتی ہے، جیسے سپورٹنگ سٹرکچر ہوتا ہے گھر کا، اور وہ بھی وزن کو اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں مین ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کے مل جل کر جو ہے ایک سٹرکچر بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سب سے بڑی اہم چیز جس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ یہ بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا فیتھ ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس میں وہ شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، فقط اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم پارٹ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے نبی کو جو ہے رسول نہیں سمجھے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ ان احکامات کو کیسے فالو کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ چیز لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلا کانسیپٹ اپنے ذہن میں اس کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اور اس پر وحی آتی ہے، اور انہوں نے کوئی بات اپنی زبان سے اپنی مرضی سے نہیں کہی، کوئی چیز جو ہے
انہوں نے کوئی عمل جو ہے وہ ایسا نہیں کہ خود سے شروع کر دیا ہو، ہے۔ تو کیونکہ جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک انسان کا بنایا ہوا، اور اس انسان نے یہ کیا، اور یہ بس جو ہے اندھی تقلید کرتے ہوئے پیچھے لوگ چلے جا رہے ہیں اور اس کو فالو کرے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انبیاء جتنے بھی تھے سب کے سب جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے اور آگے اس پیغام کو پہنچاتے تھے۔ جیسے ڈاکیہ کا کام فقط جو ہے ڈاک پہنچانا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، ایک ایڈریس جو ہے بدل کے دوسرے نیبر ایڈریس میں وہ ڈیلیوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ اگر آپ سوچ لیں کہ جس میں ایرر کا چانس ہے، یہ پاسبل ختم، اس کی پاسبلٹی نہیں رہتی، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں اللہ کے بندے ہیں مگر حقیقت میں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، تو کلمہ کی ایک بنیاد، ایک چیز جو ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ وہی بندہ کلمہ پڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیمانے وفا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس کمٹمنٹ کے مطابق، جیسے کانٹریکٹ سائن کیا آپ نے، تو کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد اب آپ نے وہ جاب اسائنمنٹس اور وہ جاب کو پسند کیا اور آپ نے اس کے مطابق زندگی اور وہاں پر آ کے کام کرنا، یہ سب آپ نے جو ہے کانٹریکٹ میں سائن کر لیا۔ مومن بھی اسی طرح جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کا پیمانے وفا ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک عہد کر لیا کہ میں اپنے اس کلمے کی وفا کروں گا، اس کو پورا کروں گا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ کس طرح سے یہ پیمانے وفا کریٹ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم تھوڑے سے مثال کے طور پہ سوچتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہے، من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو ہے ایک دن اس کو کوئی بندہ ملا جو مسلمان تھا، اس سے اس کی بات چیت ہوئی، اس نے اس کو قرآن، اللہ کا پیغام جو ہے وہ گفٹ کر دیا کہ دیکھو اس کو پڑھ لو، سمجھو، دیکھو کہ بھی شاید یہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اس نے اس کو لے لیا، اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس نے مسلمانوں کی اسٹڈی کی کہ اسلام کیا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ پڑھتا چلا جائے گا، سمجھتا چلا جائے گا، دیکھتا چلا جائے گا، سنتا چلا جائے گا، یہ ساری آبزرویشن کے ساتھ اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کا میلان ہو رہا ہے، دین اسلام کی طرف آہستہ آہستہ یہ راغب ہو رہا ہے، یہ اس کی طرف جا رہا ہے جی، اس کی رغبت اس کی طرف ہو رہی ہے۔ اب یہ رغبت بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کی طلب بن جائے گی کہ یار میں بھی مسلمان ہو جاتا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اسلام کے اندر تو بہت اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، ہے نا۔ تو آپ اکثر اگر جو ریورٹڈ مسلمان ہوتے ہیں ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا یوں اعلان شروع ہوا تھا، اس طریقے سے ہمیں انٹرسٹڈ ہوئے تھے ہم اسلام میں، پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ایک وقت گزارا جس میں ہم سوچ رہے تھے میں مسلمان ہو جاؤں نہ ہو جاؤں، کیا کروں، لیکن میری طلب ایسی تھی کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، میں نے اخیر ایک فیصلہ کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ طلب بڑھتے 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 جو ہے چاہت میں بدل جاتی ہے۔ یہ جو چاہت ہے یہ اصل میں محبت ہے، انسان کا اللہ نے دل بنایا اور دل محبت کے لیے بنایا، چنانچہ اب وہ اس کو لائک کرنے لگ گیا، اس کو ہم کہیں گے اردو میں محبت۔ اب یہ محبت جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ جب یہ بے چین ہو جاتا ہے، محبت کی انتہا ہو جاتی ہے، تو یہ اپنی من مرضی کو چھوڑ دیتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی مرضی کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اب یہ اس کی پوجا کرنے لگ گیا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت جو ہے وہ بیسیکلی کیا چیز ہے کہ محبت بے انتہا ہو گئی اور انسان نے اپنا سر جو ہے اپنے محبوب کے قدموں میں جھکا دیا، اپنے مرضی ختم کر دی، اپنے دل کی چاہتیں بدل دیں، اس کی سوچ، اس کی چاہت سب جو ہے محبوب کی سوچ اور چاہت بن گئی۔ اسی طرح جو بندہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، اور وہ اسی کو اگر ہم یوں کہیں ایمانیت کے اندر
کہ وہ کہہ رہا ہے قبل تو جمیع احکام ہی، اللہ میں اب تیرے سارے حکموں کو مانوں گا اور تیری کوئی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب بندہ یہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے، وہ عبادت شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تو پھر اجر دیتے ہیں، اللہ بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ جس نے یہ ارادہ بھی کر لیا، ابھی اس نے عمل نہیں کیا، فقط ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ اسلام لانے والے کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جو بندہ کافر تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، خدا کو مانتا بھی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت کلمات پڑھتا تھا، نہ جانے کیا کیا نہیں کرتا تھا، کیسے کیسے گناہ کبیرہ کرتا تھا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے، اس نے ابھی ارادہ کیا تھا اور اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ بندہ یہ وعدہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر دیتا ہے، تو فرشتہ جو ہے اس کلمے کو لے کر اب جو ہے اللہ کو پیش کرنے کے لیے بڑی تیزی سے جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنی خوشی کی بات ہے یہ، اور جو ہے فرشتہ اس کو لے کے جو ہے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور راستے میں اس کو ایک اور فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، تو دوسرا بتاتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ لے کر میں اس کے لیے زمین پہ اترنے جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، فرشتہ تو ابھی راستے میں ہی ہے، لیکن اتنے جلدی اس کی جو ہے مغفرت کی، قبولیت کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے پیغام پہنچوا رہے ہیں کہ اس جا کے بتا دو کہ اس یہ بندہ اگر اللہ کے لیے اس دین میں داخل ہو گیا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کون کلمہ پڑھتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی دوسرا بندہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کلمے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کے کانوں میں جو ہے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، جن کو مسلمانوں کا نام دیا جاتا ہے، جن کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی لوریاں دی جاتی ہیں، جب ذرا سے بڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ، اور جو پھر اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو پھیلاتے ہیں، اور جو ہے یہ پیغام گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنا اللہ کو ان کو پیار آتا ہوگا، ان کو دیکھ کر کتنے اچھے لگتے ہوں گے، جب فقط ارادہ کرنے پر بخشش کے وعدے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھجوا رہے ہیں، تو پھر اگر عمل کریں گے تو کتنا انعام ملے گا، کتنی اللہ کی رضا ملے گی، خوشی ملے گی۔ تو بھائی اس کی قدر کرے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہو گیا بندہ، اب جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے بندہ، تو اس کے بعد چند چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے، اور دوسرا ہے حج۔ 2 چیزیں تو یہ بہت اہم چیزیں ہو گئیں، ان کو ہم کہیں گے رکن اصلی، میجر پلر آف اسلام ہے نماز اور حج۔ اور اس کے ساتھ جو سپورٹنگ چیز ہے، جو نماز کو تقویت دیتی ہے، نماز کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور اسی طرح جو چیز حج کے لیے بندے کو تیاری کرواتی ہے، پریپیئر کرتی ہے، وہ ہے روزہ۔ اب ہم جو ہے اس کی تفصیلات پہ ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ اصل ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس لیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب مانگنے والے محتاج بندے ہو۔ اس لیے جو ہے ہم اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی زندگی کو
جو ہے گناہوں سے بچا کر عبادت کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور ہمارا خواہش ہے کہ جب ہمارا آخری کلمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، تو وہ ہو لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ یہ پیمان وفا اگر ہم ساری زندگی کرتے 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 آخر دم تک پہنچ گئے اور موت کا وقت آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ پیمان وفا کرتے رہو گے، اللہ سے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جو ہے وعدہ نبھاتا رہے گا، داخل الجنہ، اس کے بعد اس کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہوئی ہے جو انتظار کر رہی ہے۔ یدعو الی دار السلام، اللہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اے میرے بندے آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تو جنت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان میں سے پہلا جو ہے جو اسلام اور غیر اسلام کا فرق پیدا کر دیتا ہے، آمنو اور کفرو کا، وہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو آپ نے زبان سے بھی کہنا ہے، دل سے بھی تصدیق کرنی ہے۔ جس نے یہ کر دیا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر وہ اس کلمے کو نبھاتا رہے گا، اب وہ جو ہے دوبارہ اس کے خلاف عمل نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آخر دم تک اگر وہ اس نے یہ کیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے بات کو سمجھا تھا، اور اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اب جو ہے پہلا رکن نماز ہے، جو بڑا اہم اور اصل رکن ہے، جس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ پیدائشی مسلمان بھی ہے لیکن وہ نماز جو ہے نہیں پڑھنے کا عادی، تو اب اس کے لیے بڑے خطرے والی بات ہے، کیونکہ یہ وہی عمل کر رہا ہے جو ایک غیر مسلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ یہ نماز میں داخل ہو، کیونکہ اسی سے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے نماز کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت کو بنایا، اور سورج، چاند، ستاروں کا یہ جو نظام ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں گے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ کس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، اور وہ جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ طلوع آفتاب سے جو ہے پہلے، پھر اسی طرح زوال پہ ظہر، پھر اسی طرح جب مثل دو سایہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو اس وقت عصر، اور مغرب کے اوپر غروب آفتاب، اور پھر جب ستارے چٹکنے لگتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے ان میں، تو مغرب کے بعد عشاء آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیز اللہ نے آپ بتائیں کہ بنائی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سارا وقت کا یہ نظام، تاکہ انسان کو ریمائنڈر ملتا رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے، جو ہی وقت داخل ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو نمازی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وقت جانے لگا ہے، میں نماز کسی طرح پڑھ لوں اس سے پہلے کہ قضا ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اتنی زبردست چیز ہے، اور اس کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ غسل کرے گا، کیا اس کے جسم پر کوئی میل بچے گی؟ صحابہ نے فرمایا ہرگز نہیں، کوئی میل نہیں بچے گی۔ آپ میں یہ نماز کی مثال ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان جو بھی تم سے کوئی چھوٹے موٹے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ جس طرح کلمے نے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، نماز نے تھرو آؤٹ زندگی میں ہر نماز کے بعد دوسری نماز نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ یعنی غلطیاں تو انسان کرتا ہے، اس میں نسیان ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست نظام دے دیا، معافی ساتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ نماز ہے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتے، آج پکا دل میں ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد وہ اب جو ہے نمازی بن جائیں گے اور اللہ سے ڈریں گے۔ اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جی ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ بھئی ہم بھول جاتے ہیں، انسان کو نسیان ہے۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، کیا کریں؟ ہم نے یوٹیلٹی بلز پے کرنے ہیں، ہم نے جو ہے گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، ہم نے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کاروبار چلانا ہے، جاب پہ جانا ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن کو آدمی سوچے صبح سے لے کے شام تک انسان اس میں گھرا ہوا ہے۔ اور آج کے دور میں تو خدا کی پناہ یہ مسائل جو ہے مسائلستان بن چکے ہیں، اتنے مسائل ہیں، تو بندہ کیا کرے؟ بھول جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کیا ہے؟ بھئی مال ہے، انسان کی اولاد ہے،
ہے نا، اس کا گھر بار ہے، اس کی جان ہے، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں جو یہاں پر رہ جائیں گی، اور انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو اصل میں اس کے اعمال جائیں گے، اس کی روح جو ہے اوپر جائے گی۔ تو اب اس مال کے اندر جو محنت کرے گا تو اس کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی۔ نیچرل سی بات ہے، جو عورت اپنے بچے کو سارا دن گود لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، اس کے ڈائپر چینج کر رہی ہے، وہ بچے سے محبت کرے گی، نیچرل چیز ہے۔ ایک کاروباری جو ہے سارا دن گن گن کے پیسوں کو بینک میں جمع کرا رہا ہے، چیکس جمع کرا رہا ہے، اس کا کاؤنٹنگ کر رہا ہے، اور وہ اپنے مال کا دھیان کر رہا ہے، تو سارا دن یہ کام کرنے سے اس کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اب یہ مال کمانا بھی ہے، ماں نے بچے کو جو ہے نرشمنٹ بھی دینی ہے، اس کی تربیت اور ساری چیز کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مال ہے، یہ وبال ہے، یہ تمہارے لیے مصیبت پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب تم جو ہے اگر نماز میں یکسوئی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ نماز تمہاری چلتی رہے، اور جو ہے تمہیں چاہیے کہ اس مال کی محبت کو دل سے نکالو۔ یہ مال کی محبت بڑی گندی چیز ہے۔ اب یہ کیسے نکلے گی؟ جس طرح جمع کرنے سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، مال کو خرچ کرنے سے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا جو ہے وہ ایک نظام بنا دیا گیا کہ تم غریب لوگوں کو جو ہے اپنے مال میں سے دو۔ یہ صرف مال تمہارا نہیں ہے بلکہ بانٹنے کے لیے ہے، اور جو ہے بانٹنے میں اپنی اولاد پہ بھی بانٹو، اپنے رشتہ داروں پہ بھی بانٹو، اپنے دوست احباب کے اوپر بھی خرچ کرو، چاہے ان کو کھانا کھلا کے دو، چاہے نقد پیسہ دو، چاہے ان کی مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت ان کو جو ہے کوئی قرضہ دے دو، ان کو سپورٹ کر دو۔ کوئی غلام ہو گیا، اس کے غلام کو جو ہے مال خرچ کر کے آزاد کروا دو۔ کوئی پل ٹوٹ گئی، اس کو تم جوڑ کے لوگوں کے راستہ کو ہموار کر دو، کہیں کنواں کھدوا کر تم پانی کا انتظام کر دو۔ کسی طریقے سے بھی اس مال کو خرچ کرو گے، اللہ اس کا اجر دیں گے، اور اس کی وجہ سے تمہارے اندر دنیا کا خیال نکل جائے گا۔ اور دنیا کا خیال تو بہرحال نکالنا ہے، کیونکہ نماز تو حضوری کی چیز ہے، یہ تو اللہ کے سامنے انسان حاضر ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اس میں شامل ہوا ہے۔ چنانچہ اب جو ہے اس کو یکسوئی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر یکسوئی نہیں ہے تو بھئی اس کے لیے نماز کے علاوہ بھی بیٹھ کے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ مراقبہ کرتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یکسوئی حاصل کرنا ہوتی تھی، ہے نا۔ کوئی ہوا میں اڑنا اور پانی پہ چلنا مقصد نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ بھئی آپ کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے، کنسنٹریشن پاور آ جائے۔ آپ جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے انٹر ہوں، اب دنیا دل سے نکلی ہوئی ہو، خیالات جو ہے نا منتشر نہ ہوں، بلکہ عبادت کریں جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنے خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے سن رہے ہیں، اور میں کیا بول رہا ہوں، کتنی رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے ساری نماز میں دنیا کا خیال نہ آئے۔ اور دنیا تو جب آدمی جو ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے اور سارا دن کاؤنٹنگ کر رہا ہے، تو بھئی اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تم نے جھاڑو پھیر دیا، اب دنیا کا جو ہے خیالات نکل گئے۔ اس لیے اللہ والوں کو جو ہے اب دل میں نماز میں کے دوران دنیا کا خیال نہیں آتا تھا، بلکہ نماز کے علاوہ بھی وہ اتنی پریکٹس کرتے تھے کہ ان کو دنیا کا خیال نہیں آتا تھا۔ حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور یہ بات ہے کہ ان کا تجارت کا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ ان کا جہاز کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ ڈوب گیا ہے، اور اتنے مرچنڈائز کا نقصان ہو گیا ہے، بہت بڑا لاس تھا ان کا۔ اور جس بندے نے بتایا آپ نے اس کو سنا اور تھوڑی سی دیر جو ہے خاموشی اختیار کی، اور پھر کہا الحمدللہ۔ وہ بندہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ نہیں، وہ تو جہاز نہیں ڈوبا تھا، وہ غلط انفارمیشن تھی، حقیقت میں تو وہ جہاز بچ گیا۔ تو وہ دوبارہ خوش ہوا، ایکسائٹمنٹ کی بات ہے کہ بھئی اتنا مال بھی بچ گیا، جہاز بچ گیا، نقصان نہیں ہوا۔ آ کے شیخ قادر جیلانی رحمہ اللہ کو اس نے بتایا کہ آپ کا وہ جہاز بعافیت جو ہے پہنچ چکا ہے، اور مرچنڈائز سب سیف ہے۔ تو انفارمیشن پہلی والی غلط تھی، اب صحیح انفارمیشن آ گئی۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ۔ اس بندے کے اندر کیوریاسٹی پیدا ہوئی کہ شیخ دونوں مرتبہ آپ نے الحمدللہ کہا، ہمیں بھی سمجھا دیں تاکہ ہماری دل کی کیفیت بھی وہی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، دونوں صورتوں میں نے یہ دیکھا کہ کہیں میرا دل جو ہے وہ خوشی یا پریشانی میں تو شکار نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل بالکل پرسکون تھا، مال کے آنے اور جانے کا مجھے فرق محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ میرا دل محفوظ ہے، اور میرا دل جو ہے تیری محبت میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ آج ہمارے انداز یہ ہے کہ اگر ہم مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ جس طرح کلمہ پڑھا تھا، اب ایک یہ رکن اصلی تھا کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف قائم کرنا ہے، اس کا پورا ایک نظام اپنے اندر مرتب کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کے اندر وقت کو جو ہے بنا کر جو ہے انسانوں کو دے دیا تاکہ یہ قائم ہو جائے، اللہ نے شریعت کے اندر اذان کا نظام جو ہے وہ بنایا تاکہ نماز قائم ہو جائے، اور اس نماز کے اندر جو ہے پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نظام بنایا تاکہ یہ نماز قائم ہو جائے۔ بھئی اسی طرح ہم نے بھی اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو چنانچہ یہ ایک رکن ہو گیا۔ دوسرا رکن ہے حج، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اس حج کو بھی پورا کرو، اور روزہ جو ہے اس کے تابع ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ بھی ایک رکن اصلی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حج کا ارادہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، اس کے بعد اس پہ خوشبو ہے، تیل ہے، سلے ہوئے کپڑے ہیں، سب ختم۔ اب وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا ہے جی، اور جو ہے کوئی درخت جو ہے ان کو نہیں توڑ سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ پابندیاں ہیں کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ اب اس ساری چیز کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کی تیاری کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ترک کی عبادت ہے، لہٰذا ایک پریکٹس کرنی پڑے گی ترک کی، تاکہ انسان پریپیئر ہو اور حج کے دوران وہ آلریڈی اس کی پریکٹس ہو۔ جس طرح اس نے مال خرچ کر کے جو ہے پریکٹس کی اور نماز کو اس نے اعلیٰ بنا دیا، اور اسی طرح حج جو ہے اصل ہے، اور اس کے پیچھے روزہ ہے، وہ بھی ترک کی عبادت ہے۔ صبح سے لے کے شام تک نہیں کھانا، بیوی جو حلال تھی وہ اب نہیں ہے۔ جس طرح حج کے اندر بیوی جو ہے وہ اب حلال نہیں ہوتی، حاجی نے جب جو ہے حج کا احرام باندھ لیا، اب وہ بیوی کو نہیں، اس طرح سے اس کی میاں بیوی کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال جس طرح وہاں بہت ساری چیزیں ترک کرنی تھیں، یہاں پر بھی ترک جو ہے کہا۔ پھر اسی طرح جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ حج جو ہے اس میں بھی ترک کی عبادت، اور روزے میں بھی جو ہے ترک کی عبادت ہے، اور یہ روزہ جو ہے آخر میں جا کے ہو جاتا ہے کہ اب آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اور بھی زیادہ ترک کی عبادت کرنی ہے تو آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کے، اعتکاف میں جب بیٹھے، گھر چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، آپ جو ہے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اور یہ وقت خالص آپ نے اللہ کو دے دیا۔ بالکل اسی طرح حاجی جو ہے وہ بھی کچھ دن ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اپنے وہ دن دے دیتا ہے، اور احرام باندھ لیتا ہے، اور تلبیہ پڑھتا ہوا وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس دوران اس نے بھی گھر بھی چھوڑنا ہے، بستر بھی چھوڑنا ہے، اس نے سلے ہوئے کپڑے بھی چھوڑنے ہیں، بہت ساری چیزیں اس نے اس طرح ترک کرنے ہیں، اور اس کی پریکٹس جو ہے رمضان میں پہلے کروائی جاتی ہے، تاکہ حج بعد میں آتا ہے اور جو ہے روزے پہلے آتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ دونوں ترک کی عبادت اور اصل جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ حج تھی، پریکٹس کے لیے روزے تھے۔ اب ایک اور بات بھی سمجھیں کہ بھئی جو حج اور نماز میں پھر ہم کہیں گے کہ بھی زیادہ رکن اعظم کون سا ہوگا، کون سا بڑا رکن کہلائے گا، تو ہم کہیں گے حج ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ اگر ہم دیکھیں گے نماز کو، تو نماز 5 وقت پڑھنی لازمی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یوم عرفہ کے اندر اب حاجی جب جاتا ہے، اس کو جو ہے اب جو ہے الحج العرفہ، کہ حج جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، تو لہٰذا اب عرفہ میں اس نے عبادت کرنی ہے، اس نے دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہے نا، اول والآخر قیامت تک کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اب یہ چاہتا ہے مجھے ٹائم مل جائے، یکسوئی مل جائے، اور میں مانگوں، کھڑے ہو کے مانگتا ہے، بیٹھ کے مانگتا ہے، کوئی بیمار ہے لیٹ کے مانگتا ہے، کوئی ہسپتال میں وہاں پر بھی مانگتا ہے، اس وقت کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر یہ وقت اس کا نکل گیا تو بس سمجھو کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ اب آپ اس کی اصلیت دیکھیں کہ اس کی اصلیت یہ ہے کہ اگر اس میں نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کے لیے جو ہے کہہ دیا کہ اچھا ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ لو، ہے جی، تمہارے پاس بیچ میں ٹائم آ جائے گا۔ اب مغرب آ گئی، یا اللہ اب کیا کروں،
مغرب اگر آ گئی، میں نے تو ابھی وضو بھی تازہ کرنا ہے، میں نے تو باتھ روموں کی لائنوں میں بھی کھڑا ہونا ہے، تو میں تو سارا وقت اس میں لگا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں فکر ہی نہ کرو، ہم تمہاری نماز کو اتنا پوسٹ پون کر دیں گے کہ تم مزدلفہ میں جا کے پڑھنا اور عشاء کے ساتھ ملا دینا اس کو۔ تو اس کو مؤخر کر دیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نماز کو مؤخر کر کے عرفہ کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی اب جو ہے یہ اصلیت ہو گئی حج کی، اور نماز نے اس کو سپورٹ کر دیا، اس کا معاون ہو گئی ہے جی۔ اللہ نے نماز کو اب سائڈوں پہ کر دیا اور حج کو اوپر جو ہے کر دیا۔ تو اسی طریقے سے کلمہ جو ہے سب سے اول چیز جس میں انسان جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بڑی اہم چیز جو ہے حج ہے، اور پھر اسی طرح نماز ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے پھر زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائیں، ایک عقل ہے اور ایک اس کا دل ہے۔ عقل سوچ کے لیے ہے، کیف علم یعنی انسان کو علم حاصل کرنے کے کام آتا ہے، اور دل جو ہے محبت کرنے کے لیے ہے۔ یہ انسان کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، کاش کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نام سے محبت ہو، یعنی کہ جس سے اللہ محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس سے محبت کرے، اور جس سے نفرت کرنے کا حکم ہے، جس سے دور رہنے کا ہے، اس سے ہرگز محبت نہ کرے۔ اب نماز کا جو تعلق ہے وہ علم کے ساتھ ہے، یاد رکھیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں نسیان نہ ہو، حضوری ہو۔ نماز کے اندر جو ہے انسان کو ہوش و حواس کے ساتھ کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اتنا خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھئی اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، اللہ نے دل بھی دیا، اللہ تعالیٰ کا اندر جلال بھی ہے، اللہ کے اندر جمال بھی ہے۔ تو جلال جو ہے اس کے لیے اللہ نے نماز کو بنایا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ جس طرح کہا جاتا ہے مکہ میں جلال ہے اور مدینہ منورہ میں جمال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہے نا۔ تو کہیں پر جلال کا ظہور ہے اور کہیں پر جمال کا ظہور ہے۔ تو نماز کے اندر جلال کی کیفیت جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہے، اور جو ہے اللہ والے ڈرتے تھے جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، کانپتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ بھئی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے آپ تو بڑی بڑی جنگیں جو ہے لڑ چکے، اتنے بہادر ہیں آپ تو، لیکن اللہ کے سامنے جب جانا ہے تو پھر وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہچاننا بند کر دیتے تھے جب نہ اذان دی جاتی تھی، بلال اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی سب سے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ کیا تھی؟ جلال کی کیفیت تھی۔ اور جہاں جمال کی کیفیت ہے، محبت کے جذبہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر دل بھی بنایا ہے نا، تو جس طرح عقل ہے، عقل ہوش مندی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بھائی محبت کا اظہار بھی تو کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو بنایا۔ اور جو ہے حاجی جب جاتا ہے وہ دو چادریں پہن لیتا ہے، جب میقات پہ پہنچتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیسی زبردست ترانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حاجی کو دیا، اللہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، کیسا مستانہ انداز ہے۔ کہا کہ اس کو کھڑے ہوئے بھی پڑھو، بیٹھے ہوئے بھی پڑھو، کوئی حالت تمہاری بدلتی ہے تم دوبارہ پڑھو، اور کسی سے ملتے ہو تو تب بھی پڑھو، جب اس سے جدا ہوتے ہو تب بھی اس کو پڑھو، اور یہ نعرہ لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو، اور اس طرح سے چلتے چلے جاؤ۔ تو بھی یہ ایک عجیب انداز ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے جو ہے حج کرنا ہے اور اس میں یہ ترانے کو پڑھنا ہے۔ تو بھئی اب یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، سبحان اللہ، کہ ایک جلال کی کیفیت اور دوسرے کے اندر جمال کی کیفیت ہے، اور دونوں یہ رکن اصلی ہیں۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جمال کا تعلق حج کے ساتھ، اور اس کے اندر گورا، کالا، اجمی، عربی سب شامل ہوتے ہیں، اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں جا کے حاجیوں کے مجمع کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا عشاق کا مجمع ہے۔ کبھی اگر موقع ملے تو حرم کہ جو مسجد ہے اس کے اوپر والے منزل پہ جا کے کھڑے ہو کے ذرا طواف کرنے والوں کو دیکھو، کبھی آپ غور کرو کہ بھی کس طرح سے وہ حجر اسود کی طرف جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے آگے بڑھ کے بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ ملتزم سے لگنے والے کیسے جو ہے چمٹ چمٹ کے رو رو کے جو ہے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔
باب کعبہ کے ساتھ جو ہے پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگنے والے، غلاف کعبہ کے پیچھے جو ہے چھپنے والے اور آنسو بہانے والے، اور آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح جیسے ایک بھنورا جو ہے وہ جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے، چکر لگا رہا ہوتا ہے، حاجیوں کا مجمع بالکل عاشقوں کا مجمع ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے وقت گزار رہتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا میں ہوتے تھے اور ان کو ابھی حج کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو اکثر بیٹھے ہوئے تڑپ جاتے تھے کہ عشاق کیا کر رہے ہوں گے اس وقت۔ تو لوگ پوچھتے تھے کون سے عشاق ہیں؟ وہ کہتے تھے ہائے وہ لوگ جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوں گے، جو مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، عرفات میں ہوں گے، منی میں ہوں گے، مزدلفہ میں رات گزار رہے ہوں گے۔ تو ان کا دل اٹکا ہوا ہوتا تھا ان حاجیوں کے ساتھ، جب تک حج ہو رہا ہوتا تھا یہ ان خیالوں میں ہوتے تھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس برکت سے ان کو پھر جو ہے موقع عطا فرمایا، اور یہ جا کر پھر مدینہ منورہ میں رہے، اور ان کا نام کے ساتھ بھی حضرت حسین مدنی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نسبت ہم نے حاصل کرنی ہے، یعنی اللہ کی محبت کی نسبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور جتنی یہ نسبت حاصل ہوگی اتنا ہماری ویلیو بڑھ جائے گی۔ جیسے ایک گتا قرآن مجید کے ساتھ اگر سی دیا جائے تو لوگ اب اس کو چومتے ہیں، حالانکہ پہلے وہ گتا ہی تھا، اور نسبت کی وجہ سے اب اس کی قیمت بڑھ گئی، اب لوگ اس کو جو ہے چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیت اللہ جو ہے اس کی تجلیات ہیں، اور اس کا اندر مقناطیسیت ہے، اور حاجی کا دل اگر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو سبحان اللہ یہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کاش کہ میں اللہ کا گھر دیکھ لوں، کاش کہ میں اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ کچھ لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے آسانی سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر تڑپتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں کاش کہ میں بھی حج پہ جاتا، میں بھی حج کرتا۔ بعض جگہوں سے جانا آسان ہوتا ہے، بعض علاقوں کے اندر ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ راستے جو ہیں سیف نہیں رہتے، اور جو ہے وہ نہیں جا سکتے، اور اسی طرح جو ہے اگر قرعہ ڈال کے حاجی سلیکٹیولی جو ہے جائیں تو اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، میرا نام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ جب تک اس کو ویزا نہیں لگ جاتا وہ تڑپتا رہتا ہے کہ ہائے میں بھی حج کر لیتا۔ تو بھئی مسلمانوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، کیونکہ بیت اللہ دلوں کا مقناطیس ہے، یہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اور لہٰذا پوری دنیا سے حاجی جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی مختلف سواریوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور جو ہے جب ان کو ہجرت کرنی پڑی تو مڑ مڑ کے انہوں نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اور جو ہے مجھے مکہ والوں نے مجبور کر دیا۔ جس طرح حاجی جاتا ہے، اور حاجی بھی جو ہے طواف وداع کرتا ہے، اب وداعی کا وقت بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کیا کروں، مجبور ہوں، جانا تو ہے، پیچھے گھر بار بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور ویزے کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ بھئی آپ نے طواف وداع کرنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، تو لہٰذا بندہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بھی ایک بڑا عجیب محبت کا منظر ہوتا ہے۔ اب جو ہے حج کا درجہ نماز سے بلند کیوں ہے، اس کو بھی سمجھنے والی بات ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ہم سمجھیں، کیونکہ جب ہم نے اس کی درجہ بندی کی ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہے پیمان وفا، کہ آپ نے کلمہ پڑھا آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ جو ہے تمام گناہ معاف ہو گئے، اب آپ نے پاک اور صاف زندگی کو گزارنا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں بتائی گئی تھیں، ایک نماز ہے، دوسرا حج ہے، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کی، اور وہ زکوٰۃ دینے سے نماز امپروو کر گئی، اور روزہ رکھنا جو ترک کی عبادت تھی اس کی وجہ سے حج کے اندر جو ہے اس کو اب پریکٹس ہو گئی تھی، اور اس نے ترک وہاں پر بھی کیا اور تمام چیزوں کو کر لیا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھئی جب حج کا وقت تھا، یوم عرفہ تھا، اللہ نے نمازوں کو آگے پیچھے کر دیا تاکہ یہ جو ہے حج مکمل کر سکے۔ اب ہم اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ دو بڑی اہم عبادات تھیں، اور ان میں جو ہے اب جو ہے کیا چیز کی زیادہ اہمیت ہے اور وہ کیوں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ
ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے آدمی اجتماعیت سیکھتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اور مسجد میں آ کے پڑھنا، اور تاکہ لوگوں کا ساتھ آپس میں مل جل کے رہنا۔ ایک چیز اور دوبارہ یہاں پر ریمائنڈر کے طور پہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اللہ چاہے تو ساری دنیا کو عبادت پہ لگا دے، تمام چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ کیسے ہماری عبادت کے محتاج ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانیت کو چاہتے ہیں، ہے نا، تاکہ ہم انسان بن کے رہیں، اور انسانیت کیا ہے کہ اپنے محسن کو پہچانو، ہے نا، اور سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے بعد اللہ کا حبیب، جو خود قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ بہت ہی رحیم شفیق، اپنی امت کے لیے مانگنے والا، آخر دم تک امت پکارنے والا، قیامت کے دن شفاعت کرنے والا، یہ اللہ کا حبیب ہے جو امت کے لیے بہت ہی زیادہ کریم ہے اور ان کی بخشش چاہتا ہے۔ تو اب انسان جو آپس میں رہ رہے ہیں، ان کو بھی اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے یہ عبادات جو ہے اپنی تو کروائی، لیکن حقیقت میں انسان کو اس نے انسان بنایا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ علاقائی مسجد میں جاتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، اور جو ہے اگر عید کی نماز ہوگی تو شہر کے اندر جائے گا، وہاں جا کے نماز پڑھے گا اور عبادت کرے گا۔ اب اس دوران اس کو جو ہے باقی نمازیوں کی اطلاع ملے گی، بھئی کس کے گھر میں بیماری ہے اس کے لیے دعا کرے گا، کسی کے گھر میں پریشانی ہے اس کی کوئی مدد کرنی ہے اس کی مدد کرے گا، کسی کو اگر جو ہے گھر میں کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا پہنچوائے گا، کسی کے پاس اگر پیسے کی کمی ہے تو اس کو پیسے دے کر بھئی اس کے اٹکے ہوئے کاموں کو پورا کرائے گا، اور کچھ نہ ہو تو بھئی اگر تسلی دے سکتا ہے تو تسلی بھی دے گا۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو علاقائی لوگ ہیں جن کے درمیان میں انسانیت والا رشتہ ہے جی، اور اسلام کا رشتہ ہے، مومن کا رشتہ ہے مومن کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ہے، اور اس سے ایک اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، گیٹ ٹو نو ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ اچھا، اب نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا، آپ کے طبیعتیں نہیں ملتی، ہے نا، لیکن پھر بھی وہاں ٹالریٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ میں نے کچھ چالے کپڑوں میں آیا، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور سب وہاں فرق مٹ گئے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتا ہے، پیچھے یہ سارے جو ہے اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے، یہ رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتے ہیں، وہ سلام پھیرتا ہے، یہ سلام پھیرتے ہیں۔ تو ایک اجتماعیت کی پریکٹس ہے، کاش کہ ہم اس فلسفے کو سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، لیکن کیا کریں، ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تو پھر کہاں اجتماعیت والی کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی؟ تو بھائی ایک چیز تو یہ آ گئی اجتماعیت۔ دوسری چیز اگر حج کو دیکھیں تو حج کے اندر بھی یہی حالت ہے، اجتماعیت ہے وہاں پر بھی، پوری دنیا سے ہر زبان کا بولنے والا، ہر رنگ والا بندہ، عرب عجم سے بندہ اکٹھا ہوتا ہے، اور جو ہے ہر کوئی طواف میں انڈیویجول ہوتا ہے لیکن اجتماعیت ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھو گروپس آ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے طواف میں شامل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور گروپ نکل بھی رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے پورا کر لیا طواف وہ جا رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں 24 گھنٹے یہ جو ہے طواف ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ شو کرتا ہے، پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی اور مثال نہیں ہے ایسی اجتماعیت کی، اور اتنی زیادہ اچھی پریکٹس کی کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو دکھ دیے بغیر، تکلیف دیے بغیر جو ہے ایک عمل کر رہے ہیں، سب علیحدہ بھی ہیں، سب جڑے ہوئے بھی ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے لوگ دور دراز سے ہر طرف سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں طرف سے اجتماعیت کا ایک سبق ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ پیار محبت سے رہیں، جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیار محبت سے رہیں۔ ماں باپ کی اولاد اگر آپس میں لڑتی ہے، ماں باپ کا دل بہت دکھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے۔
فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، تو فرمایا کہ جو اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب بندوں کو بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ نے سب سے اس کو پیارا بنا لیا ہے نا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں چاہیے، بندوں کو بندوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ چاہتے ہیں بھائی بھائی بن کے رہو، اور آج ہر گھر میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ لوگ بھائی بھائی بن کے نہیں رہتے، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے، ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یا اللہ کیا کریں۔ تو بھائی اب ہم لب لباب سمجھ گئے کہ اللہ بندوں کے لیے خیر چاہ رہے ہیں، یہ ساری عبادت بندوں کے لیے ہے۔ تو یہ حج اور نماز کے معارف ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے خاص چیزیں ہیں جس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو کلمہ ہم نے پڑھا وہ پیمان وفا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان کہلائیں گے۔ دوسری چیز نماز تھی جس نے انسان کو عاجزی سکھائی تھی، اور تیسری چیز حج ہے جس نے جو ہے اللہ کی محبت کا سبق سکھایا۔ اور نماز اور حج جو ہے یہ رکن اصلی ہیں، اور ان دونوں میں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہن سہن کرنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا، اجتماعیت کا سبق عطا فرمایا۔ جو بندہ اگر یہ ساری چیزیں کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور اگر حج کرنا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب اس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے، کوئی غیر کی محبت دل میں نہیں بسانی، بلکہ فقط اللہ کے لیے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج کیا اس کو بھی قبول فرمائے، جو آئندہ سال جائیں گے اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔